اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور یہی وہ عظیم عمل ہے جسے کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی وہ وظیفہ ہے جس سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے لب میرے ذکر کرنے کے لیے حرکت کرتے ہیں تو میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ اور جو لوگ کثرت سے ذکر اللہ کرنے والے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے اونچا مرتبہ انہی کا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل اس کا ذکر ہی ہے، اور دنیا و آخرت میں دراصل کامیاب لوگ وہی ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ حقیقی کامیابی پانے والا بھی وہی ہے جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز قائم کی۔ اور یہی ذکر اللہ ہی ہماری آخرت کی کامیابی اور جنت میں داخل ہونے کی ضمانت ہے، اور اللہ کا ذکر دنیا و آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کا قرب بھی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے محروم ہوگا وہ ہر بھلائی سے محروم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے دین کے تمام احکام کا خلاصہ اسی بات کو قرار دیا کہ زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ذکر الہی کے انعامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں نورانی فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکون اور اطمینان ان پر نازل ہونے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں میں فرمانے لگتا ہے۔ خوشیوں میں ذکر نہ بھولیں، ذکر اللہ کی 7 صورتیں۔ بعض عارفین کا قول ہے کہ ذکر 7 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 آنکھوں کا ذکر، نمبر 2 کانوں کا ذکر، نمبر 3 زبان کا ذکر، نمبر 4 ہاتھوں کا ذکر، نمبر 5 بدن کا ذکر، نمبر 6 دل کا ذکر، نمبر 7 روح کا ذکر۔ پہلی صورت، آنکھوں کا ذکر رونے کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب آنکھ اللہ کی یاد میں اور گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہو کر روتی ہے تو آنکھ کا ذکر ہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی عجیب نعمت ہے واقعی۔ جب محبت ہوتی ہے تو انسان اس حد تک چاہنے لگتا ہے کہ اس کا دل رونے کو چاہتا ہے۔ دوسری صورت، کانوں کا ذکر اللہ کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ یہ بھی محبت کی دلیل ہوتی ہے کہ جب محبوب کی بات ہو تو انسان کان لگا کر سنے کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تیسری صورت، زبان کا ذکر اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ آپ غور کریں کہ آج ماں اپنے بیٹے، بیوی، اپنے خاوند اور دوست اپنے دوست کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتا۔ اس طرح جس مومن کو اپنے اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی تعریفیں کرنا نہیں تھکتا۔ چوتھی صورت، ہاتھوں کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرے۔ وہ انسان انتہائی خوش نصیب ہے جسے اللہ رب العزت کھلی روزی دے اور وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں لگائے۔ پانچویں صورت، بدن کا ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ سے وفا کرے۔ اصول یہی ہے کہ جس کا کھائے اسی کا ذکر کرے۔ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں، اللہ ہی کا ذکر کریں گے۔ بندے کی بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے، رب کا دیا کھاتا ہے تو اس کو یاد کرے۔ چھٹی صورت، دل کا ذکر یہ ہے کہ انسان کے دل میں کبھی اللہ کی امید ہو اور کبھی اللہ کا خوف ہو، اور یہ کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں جیسے آسمان کی حالت ہے، کبھی بادل ہوتے ہیں اور کبھی مطلع بالکل صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن کے دل میں کبھی اللہ سے امید لگی ہوتی ہے اور کبھی اس پر اللہ کا خوف غالب ہوتا ہے۔ ساتویں صورت اور روح کا ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے۔ اللہ ان تمام صورتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔